2015 کو سمیرہ بی بی کا نکاح طے پایا۔ نکاح کی خوشیوں اور روایتی ماحول کے دوران نکاح نامہ کے کالم نمبر 16 میں ایک اہم شرط درج کی گئی، جس کے مطابق شوہر نے اپنی اہلیہ کو موضع محمد پور میں واقع 2 ایکڑ یعنی 16 کنال اراضی منتقل کرنے کا وعدہ کیا۔ اس شرط میں یہ بھی لکھا گیا کہ اس زمین کی مالیت 16 لاکھ روپے ہے۔ بظاہر یہ ایک سادہ سی تحریر تھی، لیکن آنے والے برسوں میں یہی چند الفاظ ایک اہم قانونی تنازع کی بنیاد بن گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور معاملہ عدالت تک جا پہنچا۔ سمیرہ بی بی نے فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر کیا اور موقف اختیار کیا نکاح نامہ میں جو شرط درج ہے اس پر عمل درآمد کروایا جائے اور انہیں وہ زمین منتقل کی جائے جس کا وعدہ نکاح کے وقت کیا گیا تھا۔ فیملی کورٹ نے نکاح نامے کی شرط کو درست اور قابل عمل قرار دیتے ہوئے سمیرہ بی بی کے حق میں فیصلہ دیا۔ تاہم اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی گئی تو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج نے 11 مارچ 2023 کو مختلف رائے اختیار کرتے ہوئے قرار دیا کہ زمین منتقل کرنے کی بجائے سمیرہ بی بی کو 16 لاکھ روپے ادا کر دیے جائیں، کیونکہ نکاح نامے میں یہی رقم بھی درج تھی۔ یہ فیصلہ سمیرہ بی بی کے لیے شدید مایوسی کا باعث بنا۔ ان کا موقف تھا کہ 16 لاکھ روپے تو 2015 میں زمین کی اندازن قیمت تھی، جبکہ کئی سال گزرنے کے بعد زمین کی قیمت میں نمایاں اضافہ ہو چکا ہے۔ اگر زمین کی بجائے صرف پرانی قیمت ادا کر دی جائے تو اس سے ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اسی بنیاد پر انہوں نے لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ سے رجوع کیا، اپیلیٹ کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا۔ ہائی کورٹ میں سمیرہ بی بی کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ نکاح نامے میں درج 16 لاکھ روپے اصل حق نہیں بلکہ صرف اس زمین کی اس وقت کی مالیت کا ذکر تھا۔ اصل وعدہ 2 ایکڑ زمین منتقل کرنے کا تھا۔ وکیل نے عدالت کو بتایا اگر کسی وجہ سے زمین منتقل نہیں کی جا سکتی تو کم از کم موجودہ مارکیٹ ویلیو کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ بیوی کو اس تاخیر کا نقصان نہ اٹھانا پڑے، اور اس کی تائید میں مختلف عدالتی نظائر اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کا بھی حوالہ دیا گیا۔ دوسری جانب شوہر کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اپیلیٹ کورٹ نے درست فیصلہ کیا ہے اور نکاح نامے میں درج قیمت ہی قابل ادائیگی، اس لیے فیصلے میں مداخلت کی ضرورت نہیں۔ معزز جج جسٹس سلطان تنویر احمد نے معاملے کا جائزہ لیتے ہوئے اہم قانونی اصول بیان کیا کہ نکاح نامہ محض ایک رسمی دستاویز نہیں بلکہ ایک مکمل سول معاہدہ ہے۔ ایسے معاہدوں کی تشریح کرتے وقت صرف الفاظ کو الگ تھلگ نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ معاہدہ کرتے وقت فریقین کی حقیقی نیت کیا تھی۔ عدالت نے اس حقیقت کو بھی تسلیم کیا کہ ہمارے معاشرے میں اکثر خواتین نکاح کے وقت اپنی شرائط طے کرنے یا ان کے قانونی نتائج کو پوری طرح سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی، اس لیے اگر کسی شرط میں ابہام یا شک پیدا ہو تو قانوناً اس کی تشریح عورت کے حق میں کی جانی چاہیے۔ عدالت نے نکاح نامے میں درج عبارت کا بریک بینی سے جائزہ لیا۔ اس عبارت میں واضح طور پر یہ لکھا گیا تھا کہ شوہر 2 ایکڑ زمین اپنی دلہن کے نام منتقل کرے گا۔ عدالت نے قرار دیا کہ ایک عام اور سمجھدار شخص جب اس عبارت کو پڑھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ اصل وعدہ زمین دینے کا تھا، جبکہ 16 لاکھ روپے کا اندراج صرف اس وقت زمین کی مالیت ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ زمین کے بدلے صرف 16 لاکھ روپے ہی ادا کیے جانے تھے۔ عدالت عالیہ نے نتیجہ اخذ کیا کہ اپیلیٹ کورٹ فریقین کی اصل نیت کو سمجھنے میں ناکام رہی اور اس نے نکاح نامے کی شرط کی درست تشریح نہیں کی۔ چنانچہ 21 مئی 2026 کو لاہور ہائی کورٹ نے اپیلیٹ کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے مقدمہ دوبارہ فیصلے کے لیے واپس بھیج دیا اور ہدایت کی کہ نکاح نامے کی شرط کو فریقین کی اصل نیت اور معاہدے کے حقیقی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ جانچا جائے۔ اس فیصلے نے سمیرہ بی بی کے لیے انصاف کی نئی راہ ہموار کر دی اور یہ واضح پیغام دیا کہ نکاح نامے میں درج شرائط کو محض رسمی الفاظ سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فیصلہ ایک اہم سماجی اور قانونی سبق بھی فراہم کرتا ہے۔ نکاح اگرچہ ایک مذہبی اور معاشرتی بندھن ہے لیکن قانونی اعتبار سے یہ ایک باقاعدہ معاہدہ بھی ہے جس کے ہر لفظ کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں نکاح کے وقت اکثر لوگ صرف رسم و رواج اور خوشیوں میں مصروف رہتے ہیں اور نکاح نامے کے قانونی پہلوؤں پر توجہ نہیں دیتے، نتیجتاً بعد میں یہی غیر واضح اور نامکمل شرائط تنازعات کو جنم دیتی ہیں۔